اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغت قرآن۔ اس آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کے الفاظ نفی کے الفاظ ہیں کہ یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں، حالانکہ مقصود ان چیزوں سے نہیں اور ممانعت کرنا ہے جس کا مقتضا یہ تھا لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا کہا جاتا، مگر یہاں نہیں کی جگہ نفی کے الفاظ رکھ کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان افعال کی حج میں کوئی گنجائش اور تصور ہی نہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، محظورات و ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت و ذکر اللہ اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرہ کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستہ میں بھیک مانگنا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے۔ یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پر توکل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے۔ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔ سفر حج میں تجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ واقع نزول اس آیت کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح فعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے۔ مینا کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔ اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کا قلع کما کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، شاید اسلام میں اس کی مطلقاً حرمت و ممانعت ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ الغرض اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنا لیا تھا اس کی اصلاح قرآن کے دو لفظوں سے کر دی گئی، ایک تو یہ کہ جو کچھ کمائیں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا سمجھ کر حاصل کرے، شکر گزار ہوں، محض سرمایہ سمیٹنا مقصد نہ ہو۔ فضلا من ربکم میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے لا جناح علیکم کے لفظ نے یہ بتلا دیا کہ اس کمائی میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اخلاص کامل میں فرق آتا ہے اور حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ اس کا مدار اصل نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور ضمنی طور پر حج کا بھی قصد کر لیا یا نفع تجارت اور قصد حج دونوں مساوی صورت میں ہیں، تب تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، حج کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہ ہوگی۔ اور اگر اصل نیت حج کی ہے، اس کے شوق میں گھر سے نکلا ہے لیکن مصارف حج میں یا گھر کی ضروریات میں تنگی ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کر لے، یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں۔
ہاں، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ خاص ان 5 ایام میں جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تجارت و مزدوری کا نہ رکھے، بلکہ ان ایام کو خالص عبادت و ذکر میں گزارے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے خاص ان ایام میں تجارت و مزدوری کو ممنوع بھی فرمایا ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔